پچھلے ایپیسوڈ کا سوال تھا، جب شیر دھڑوکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آپ کے آپشن تھے یہ، اور صحیح جواب ہے ڈی، دعا کرتا ہے۔ اور یہ سوال پچھلے ایپیسوڈ 122 کا تھا۔ پچھلے ایپیسوڈ کا سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں آپ کی نالج کا اندازہ ہوتا رہے، اور اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب جس نے دیا ہے ان کا نام ہے محمد طارق اعظمی۔ بہت بہت شکریہ محمد طارق اعظمی، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ اللہ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ سورہ ملک کون سے پارے میں ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، 29ویں پارے میں۔ سورہ ملک کی فضیلت سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں آدمی پر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اس کے پیر کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھتا تھا۔ پھر وہ سینے یا پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو سینہ یا پیٹ کہتا ہے کہ میری طرف سے تیرے لیے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے کہ تیرے لیے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ جس شخص نے سورہ ملک کو کسی رات میں پڑھا اس نے بہت زیادہ ثواب کمایا۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ سورت سورہ تبارک الذی ہے۔ سورہ واقعہ کون سے پارے میں ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، 27ویں پارے میں۔ سورہ واقعہ سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس پر فقر نہیں آئے گا، یعنی اس کے گھر کے اندر غریبی نہیں آئے گی۔ کس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ایک رات میں تہائی قرآن کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ گویا جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ سورت پڑھ لی تو اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا، اور یہ سورت کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھنے پر ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کیا گیا ہے کہ جب رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے لیٹتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق
اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ہتھیلیوں میں دم فرماتے، پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہنچ سکتے ان کو جسم مبارک پر پھیر لیتے، پہلے سر اور چہرے اور جسم کے سامنے کے حصے پر پھیرتے، اور یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور پوری امت مسلمہ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ گیا ہے آپ کے کمنٹ کرنے کا وقت۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں۔ جو اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب دے گا اس کا نام اگلے ایپیسوڈ میں آ جائے گا، اور یہ سوال پچھلے ہی ایپیسوڈ سے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں آپ کی نالج کا اندازہ ہوتا رہے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پکڑ کر لانے کے لیے قریش نے کیا انعام دینے کا اعلان کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ۔ ان میں سے کتنے سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔